واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، پس پردہ میری آواز سننے والی محترم ماں اور بہنوں، آج کا یہ حسین و جمیل اور عظیم پروگرام 22 جمادی الثانی بیعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں معنون ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا۔ یقیناً سردی نے آپ حضرات کو بالکل منجمد کر دیا ہے، ورنہ آپ نعت خوانوں کی نعت کے اشعار کے جواب میں زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات کی خاموشی یہ بتلا رہی ہے کہ آپ حضرات شاید بڑی سستی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کوئی بول بھی نہیں رہا کہ نہیں 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 نہیں؟ یار اتنے ڈھیٹ تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے۔ چلو سچے لوگ ہو، اصل میں یہی سوچوں گا، گمان اچھا کرنا چاہیے، سچے ہو اس لیے بول بھی نہیں رہے کہ واقعی سردی لگ رہی ہے، منجمد بیٹھے ہو۔ تو جو زیادہ منجمد بیٹھا ہوا ہے وہ جا کے مچھلی کھا کے آئے ذرا، شاید اس کو گرمی لگے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ابے بھائی، صدیق کے عشق کی آگ دل میں جلا دے، تجھے سردی نہیں لگے گی۔ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو برف کی ایک سیل نیچے بیچ میں لٹا کر ایک سیل اوپر رکھی جاتی۔ شاہ صاحب اپنا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یوں تشدد کیا جاتا، کوئی کہتا حضرت آپ کو سردی نہیں لگتی تھی 2 برف کی سیلوں کے بیچ میں؟ فرمایا کیوں نہیں لگتی تھی، لیکن عشق مصطفیٰ کی آگ جو دل میں جل رہی تھی وہ ساری سردی ختم کر دیتی تھی۔ آپ حضرات کا یہ حسین پروگرام اور یہ اس علاقے کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں تقریباً دیوبند کی تمام جماعتوں کا بڑا اتفاق ہے، اور ماشاءاللہ مل کر چلتے ہیں، اور علماء دیوبند کو فالو کرتے ہوئے اس موقف اور اس عنوان کو سامنے رکھتے ہیں، اور شاید پوری دنیا میں صرف یہیں یہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ دیوبندی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کبھی متفق نہیں ہوں گے الا تحصیل ٹاؤن، استثناء کر لیا میں نے۔ بہرحال اس اتفاق اور اتحاد کو برقراری رکھنا ہے، اسی میں بقا ہے، اسی میں عزت ہے۔ دعا کریں کہ پورے پاکستان لیول پر یہ سلسلہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام اس عظیم شخصیت کے شان میں منعقد ہو رہا ہے جن کی منقبت آپ مجھ سے پہلے بھی علماء سے سن چکے ہیں، اور اس عظیم شخصیت کو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر کہ جس نے روز اول سے روز آخر تک پیغمبر کو دیکھا ہے اور پیغمبر کے ساتھ رہا ہے، اور یہ ساتھ رب کو اتنا پسند آیا کہ آج تک یہ ساتھ ہے۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ ہر نبی اس کی تصدیق اس کے بعد والے نبی نے کی۔ حضرت نوح نے بتایا کہ آدم نبی تھے، حضرت موسیٰ نے بتایا کہ نوح نبی تھے، حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ نبی تھے،
ہمارے نبی نے بتایا کہ پچھلے سارے آگے جو آئے ہیں پہلے وہ نبی تھے، ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، ان کی تصدیق کون کرے گا؟ تو ختم نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ نے صدیق کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے صدیق اور صادق میں ایک معمولی سا فرق بعض علماء نے لکھا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا کے ذیل میں کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو غلطی سے اگر بات غلط کر دے تو اللہ اپنی قدرت سے اس کی غلط بات کو صحیح کر دیں گے۔ صادق وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی سے جھوٹ بول دے تو بول سکتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یار بکری آ رہی ہے، لیکن جب وہ قریب آئے تو دمبا تھا، آپ کو یار غلطی ہو گئی، دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بکری ہے، یہ تو دمبا ہے، اس کو کوئی جھوٹا نہیں کہے گا، کہے گا غلط فہمی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو اگر کہے کہ بکری آ رہی ہے اور ہو وہ دمبا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنی قدرت سے پھر اسے دمبا بنائے گا تاکہ صدیق کی صداقت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، کہ کل کوئی یہ نہ کہے یہاں شبہ ہو سکتا ہے تو نبی کو نبی ماننے میں بھی شاید شبہ ہو گیا ہو، پہچاننے میں بھی شاید شبہ ہو گیا ہو۔ اس لیے صدیق اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اللہ اپنی قدرت سے اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ جہاد سے لوگ واپس آ رہے ہیں، ایک صحابی شہید ہو گئے، دفنا دیا۔ اب جب واپس آ رہے مدینے کی عورتیں آ جاتی تھی دیکھنے ہمارے کون کون آ رہا ہے۔ ایک بوڑھی اماں آئی آگے، صدیق اکبر کہا میرا بیٹا کا پیچھے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر کو نہیں پتا وہ شہید ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی۔ اب صدیق نے کہا ہے نا کہ آ رہا ہے، تو جو رب مردوں کو قیامت میں زندہ کرنے پہ قادر ہے وہ آج بھی قادر ہے۔ اس قدرت والے رب نے دوبارہ اس کے جسم میں روح ڈالی ہے، وہ قبر سے نکلا ہے اور نکل کے مدینے پہنچا ہے۔ رب نے اس کو ماں کے ساتھ ملایا ہے اور بتایا ہے۔ صدیق اپنے منہ سے جو بات کرتا ہے اللہ رب العزت اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم انسان۔ میں قرآن کریم سے وہ آیات اکٹھی کر رہا تھا پچھلے ہفتے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کو اجاگر کرتی ہے، جن کی قسط وار بیان تو انشاءاللہ ناگن کے جمعہ میں چل رہا ہے۔ اس جمعہ پہلی قسط ہوئی کہ صدیق کو قرآن کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کئی جگہ پر صدیق اکبر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، صدیق اکبر کی شان کو بتاتا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پس منظر یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب نبی پر وحی لاتے، قرآن پڑھتے تو نبی فوراً جلدی جلدی قرآن پڑھتے، بار بار دہراتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں مجھ سے بھول نہ جائے۔ اس لیے یاد کرنے کی فکر میں جبریل جو پڑھا کر گئے، جو بتا کے گئے، اسے بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو رب العزت نے پیغمبر کو تسلی دی کہ محبوب اس معاملے میں آپ پریشان نہ ہو، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ قرآن ختم نہیں ہوگا تورات و زبور و انجیل کی طرح، یہ بالکل ناپید نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہم نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے۔ اور مسلمانوں تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو رب العزت نے بتایا اور جو وعدہ کیا کہ یہ قرآن جمع کرنا مجھ پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو رب العزت نے اس قرآن کریم کو کتابی شکل میں اگر جمع
جمع کرنے کا اہتمام کروایا ہے وہ صدیقی دور میں کروایا ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے، صدیق اکبر کے دور میں قرآن کریم کو کتابی شکل میں لایا گیا ہے۔ تو قرآن کریم جو جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اس ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر سے پورا کروایا ہے۔ شاید اس وقت صدیق کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ جس بات کا ذمہ اللہ اپنے پہ لے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ عظیم کام صدیق سے لینا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوئی، پھر صدیق ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے عجیب اسلوب میں قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ توجہ یہاں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم میں کوئی مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، دین چھوڑ دیا، پہلے کلمہ پڑھا تھا لیکن کچا تھا، کلمے سے مکر گیا، کلمے سے پیچھے ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے متعلق کیا فرمایا کہ جب تم میں کوئی مرتد ہو گیا تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ایسی قوم کو اللہ رب العزت لائے گا کہ جو قوم ان مرتدین کے خلاف جہاد کرے گی، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے تو صدیق اکبر کے دور میں پوری ہو رہی ہے۔ ایک کیا ٹینشن ہے؟ یہ تکلیف جو ہے نا یہ انتظامیہ والے کرتے ہیں، ٹینشن یہ پھیلاتے ہیں بھرم بازی دکھانے کے لیے کہ جناب ہم کچھ ہے پہلے سے۔ میرے فاروقی تیرا مشتاق زمانہ ہے، جھنگوی کی شجاعت ہے تجھ میں، اعظم کی طاقت ہے، جرنیل ہے تو مثل یسار علی شیر، جرأت ہے تجھ میں، علی شیر کی جرأت ہے تجھ میں، الرحمن کے جیسا یہ ضیاء الرحمن کے جیسا یہ انداز تیرا قائدانہ ہے، میرے فاروقی تیرا مشتاق زمانہ ہے، میرے قائد میرے فاروقی تیرا مشتاق زمانہ ہے۔ احمد لدھیان بھی ہے، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، فاروقی اس کی آواز بھی۔ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ العزیز حضرت قائد محترم کا خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھیں جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کو قرآن کے تناظر میں دیکھ اور قرآن کے تناظر میں، قرآن کے مطالعے میں صدیق اکبر کو پہچان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین
کہ تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا، کبھی یہ فتنہ ارتداد اٹھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو ان مرتدین کے خلاف لڑیں گے، اور ان کی صفت کیا ہوگی کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے راہ میں یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آئیے اس پیشن گوئی کے تناظر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو ارتداد کا فتنہ ہوا، بہت سے لوگ اسلام سے پھرے، اسلام کو جو چھوڑا، تو ان کے مقابلے میں اگر اللہ رب العزت نے کسی کو کھڑا کیا ہے، وہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے، ان کے ساتھیوں کو لائے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر کی یہ تمام صفات جو قرآن بیان کرتا ہے کہ یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بہت نرم دل ہوں گے۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل وہ ابو بکر ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بڑے مہربان ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ اس دن دنیا نے صدیق کی سختی بھی دیکھی کہ جب صدیق کو کہا جا رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں اتنے محاذ کہ پھر تک مرتدین کے خلاف بھی جہاد، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد، مسلمہ کے خلاف بھی زکوٰۃ، صدیق خدا را ایسا نہ کرو، ایک طرف ہو جاؤ پھر دوسری طرف ہوں گے، ایک جگہ سے فارغ ہو دوسری جگہ پھر مقابلہ ہوں گے۔ لیکن صدیق کیا کرتا تھا، خدا کی قسم مدینے کے کتے اگر مجھے گلیوں میں گھسیٹنے لگ جائیں، میں تب بھی منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھی آؤں گا، مرتدین کے مقابلے میں بھی آؤں گا، مسلمہ کے مقابلے میں بھی آؤں گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ خدا بند عالم نے قرآن میں جس چیز کی پیشن گوئی کی اور اس کے مقابلے میں اللہ نے جس کو چننا تھا، وہ پیشن گوئی بھی اگر کسی کے حق میں پوری ہوئی ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم انسان، یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے۔ فخاز نام کا یہودی عالم اپنے لوگوں کے بیچ میں بات کر رہا ہے، صدیق جا کے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، دیکھو اس نبی کو تم بھی مانتے ہو اور جانتے ہو کہ یہ نبی ہے، دل سے قبول کرو اور اللہ کو بہترین قرضہ دو، جو عمل تم کر کے آگے دو گے قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ تو اس یہودی کی زبان سے نکلا، تمہارا اللہ اتنا غریب ہے، نعوذ باللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ہم تو پھر امیر ہوئے نا۔ اب جب یہ بات اس نے کی، صدیق کی بہادری دیکھو، یہودیوں کے مدرسے میں کھڑے ہو کر ان کے اس عالم کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا، اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا اگر ہمارا تم سے معاہدہ نہ ہوتا، خدا کی قسم صدیق آج تیری گردن بھی اڑاتا۔ یہ یہودی بھاگتا بھاگتا آیا نبی کے پاس، جی آپ کے ابو بکر نے مجھے بلا وجہ مار دیا۔ بلایا، صدیق کیوں مارا؟ کہا جی اللہ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی ہے۔ صدیق کوئی گواہ؟ کہتا ہے کہ گواہ تو کوئی نہیں۔ تو کہا پھر تھپڑ تجھے بھی کھانا ہوگا، کیونکہ محمد کے دروازے سے یوں انصاف ملتا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ چنانچہ اب تم نے گواہ پیش نہیں کیے، یہ قسم کھا کر اپنی بات کو پورا کر رہا ہے۔ اب قریب تھا کہ وہ یہودی صدیق کی طرف ہاتھ بڑھاتا، لیکن خالق کائنات یہ منظر تو نہیں دیکھ
सकता। खालिक कायनात ने फौरन जिब्रील को भेजा और जिब्रील को भेज कर कहा, जाओ मेरे पैगंबर के पास कुरान ले जाओ। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने इनकी बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी है। ए मेरे महबूब, अगर फर्श पर सिद्दीक का गवाह कोई नहीं, अर्श पर खुदा सिद्दीक की गवाहियां देता है। अगर फर्श पर सिद्दीक की गवाही देने वाला कोई नहीं, अर्श पर सिद्दीक खुदा का गवाह बनकर आता है और दुनिया को बता रहा है, जब मसला सिद्दीक की इज्जत और आबरू का होगा, खुदा की कसम खालिक कायनात खुद सिद्दीक का दिफा करते हुए मैदान में नजर आ रहा होता है। ये सिद्दीक अकबर हैं जिन पर खालिक कायनात के एहसानात, बेशुमार एहसानात, बल्कि मैं कहा करता हूं कि कायनात का सबसे बड़ा एहसान ही सिद्दीक पर है। कायनात का सबसे बड़ा एहसान ही उस दौर में सिद्दीक पर है। आप कहेंगे मौलवी साहब वो कैसे? मैंने कहा देखो, आपने उलमा से सुना है अल्लाह ने सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया, चांद बनाया, एहसान नहीं जताया, आसमान बनाया, एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई, एहसान नहीं जताया, लेकिन एक नेमत पर अल्लाह ने एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने तुम पर एहसान किया है, ये नबी भेजकर तुम पर एहसान किया है। ये नबी अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है इस कायनात पर। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में है कि अल्लाह ने जिसको पैदा करके एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम पर एहसान किया है। ये नबी अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, पैगंबर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, खातमुर रसूल अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। जब ये नबी अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है तो तवज्जो कर, आज तेरे हाथ में बेहतरीन घड़ी हो तो लोग कहते हैं वाजी क्या घड़ी है, कहते हैं यार अल्लाह का मुझ पर एहसान है। यार तेरे पास गाड़ी बड़ी प्यारी है, कहते अल्लाह का मुझ पर एहसान है। यार माशाल्लाह तेरा घर बड़ा प्यारा है, कहते अल्लाह का मुझ पर एहसान है। यार माशाल्लाह खाते पीते घराने से है, कहते अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान है। यार माशाल्लाह बड़े जबरदस्त आलिम हो, कहते अल्लाह का मुझ पर एहसान है। लेकिन सुन, ये दौलत भी एहसान है, ये नेमत भी एहसान है, ये तेरा घर भी अल्लाह का तुझ पर एहसान है। लेकिन कायनात का सबसे बड़ा एहसान वो रसूलुल्लाह की सूरत में अल्लाह ने दुनिया में भेजा। अब ये एहसान किस पर? तो शबे हिजरत में देखता हो पैगंबर सिद्दीक साथ चलते हैं, चढ़ाई आती है, पैगंबर को सिद्दीक अपने कंधों पे जब उठाते हैं, रब्बुल इज्जत भी कह रहा होता है तुझ पर दौलत का एहसान, तुझ पर नेमत का एहसान, मेरा सबसे बड़ा एहसान अगर किसी पर देखना हो तो आज मेरा सबसे बड़ा एहसान सिद्दीक के कंधों पर है। रब का सबसे बड़ा एहसान सिद्दीक पर, इससे बड़ा कोई एहसान है? और वो सिद्दीक पर सारे खोजी खोज लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और कदमों के निशान पे चलते चलते आ रहे हैं। दो आदमियों के निशानाते कदम, खोजी आके रुक गए। क्या हो गया भाई? कहते अभी तक एक दो आदमियों के निशानाते कदम थे, अब एक के हैं, दूसरा कहां गया? यहां वहां इधर उधर कहीं जाता तो कदमों के निशान तो होते ना। उन्हें क्या पता था सिद्दीक ने नबी को कंधों पे बिठा लिया है। तुमसे पूछता हूं, अब जो कदमों के निशान नजर आ रहे हैं ये किसके कदम हैं? बोलो, किसके कदम हैं? ये निशानाते कदम किसके हैं? क्योंकि उनको तो कंधों पे बिठाया। अब ये एक आदमी के निशानाते कदम
اور یہ صدیق کے اللہ مجھے تجھے بتانا چاہتا ہے، جس نے نبی تک پہنچنا ہو قدم صدیقی پہ چل کے آئے گا، نقش قدم صدیقی کو فالو کرے گا، خدا کی قسم نبی اس کو ہی ملے گا جو صدیق کے نقش قدم پر چل کر آئے گا۔ یہ صدیقی قدم ہے جو نظر آ رہے ہیں، اور یہ نبی کو لے کر گئے ہیں غار پہ۔ میں کہا کرتا ہوں صدیق نے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، مقام ابراہیم پر میری نظر پڑی، ایسے ہی ذہن میں ایک سوال آیا، یہاں صدیق نے بھی طواف کیا ہے، ان کے ذہن میں بھی آیا ہوگا اللہ اس پتھر کی کیا کوالٹی ہے کہ تو نے اسے بیت اللہ میں جگہ دی، اس کا ایسا کیا کمال ہے؟ تو رب نے کہا ہوگا صدیق اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے میرے خلیل کا بوجھ اٹھایا، اسی پہ کھڑے ہو کر میرا ابراہیم میرا خلیل میرے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ اوپر ہونا ہوتا اوپر ہو جاتا، پتھر نیچے آنا چاہتے پتھر نیچے آ جاتا، دائیں جانا چاہتے دائیں جاتا، بائیں جانا چاہتے بائیں جاتا۔ یہ ایسا پرتاثیر پتھر، علماء کی مجلس تھی، کسی نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے سوال کر دیا، حضرت پتھر میں آج بھی یہ تاثیر ہے اس مقام ابراہیم والے پتھر میں کہ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو سکے؟ تو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں، ڈرائیور ابراہیم جیسا ہو تو پتھر میں تاثیر آج بھی ہے، گر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اس پتھر کو یہاں کیوں مقام دیا؟ اے صدیق ذرا اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے صدیق نے حالت وجد میں کہا ہوگا اللہ اگر وہاں خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میں نے بھی تو کسی کے بوجھ کو اٹھایا ہے، پھر میرا ٹھکانہ کیا ہے، پھر میرا مقام کیا ہے؟ کہا ہاں میں بھی خدا ہوں، اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا، کیونکہ تو نے 3 دن نبی کو اپنے قدموں میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے اس کے قدموں میں سلا دوں گا، تاکہ تیری قسمت پہ دیکھ کے دنیا رشک کرے، ساتھ میں تیری قسمت کو بھی دیکھے، اور نبی کے ساتھ بلا فصل سوتے ہوئے تیری خلافت بلا فصل والی اس حالت اور کیفیت کو بھی دیکھے کہ آج بھی نبی کے ساتھ خدا کی قسم کوئی بلا فصل اگر کوئی سو رہا ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ وہ 4 الف کھینچتا ہے، تو 8 الف کھینچا کر، بلا فصل اگر کوئی ہے تو کون؟ بولو۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ دمادم مست قلندر صدیق دا۔ میں نے اس دن بھی کہا صدیق کا پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ جسے یہ نمبر ترتیب سے یاد نہیں اسے سٹے کے نمبر اچھے یاد ہوتے ہیں، یہ ترتیب یاد رکھ۔ ایک کہنے لگا تم ابو بکر کا چوتھا مان لو نا، پھر کیسی تکلیف ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میں مانتا ہی چوتھا نمبر ہوں، ابو بکر کا نمبر ہی چوتھا ہے۔ بڑا خوش، ہاں جی ٹھیک بات ہے، مکرنا نہیں۔ میں نے کہا حق نواز والے نہیں مکریں گے۔ حیران ہو گیا، یار تم لوگ بھی مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا چوتھا نمبر ابو بکر کا، ہوش میں ہو؟ میں نے کہا ہوش میں ہے۔ جو حق نواز سے ٹچ ہوا وہ بے ہوش تھا، پھر ہوش میں آیا ہے۔ پہلے وہ بے ہوش تھا، پھر وہ ہوش میں آیا۔ ہوش میں آیا تو پتا چلا صدیق کی صداقت کیا ہے، عمر کی عدالت کیا ہے، عثمان کی حیا کیا، علی کی شجاعت کیا ہے۔ کہا چوتھا ہی مانتا ہوں۔
جانے لگا. میں نے کہا لیکن سنتا جا, چوتھا نمبر مانتا ہوں لیکن یوں کہ پہلا نمبر خدا کا, دوسرا مصطفیٰ کا, تیسرا باقی انبیاء کا, چوتھا ابو بکر صدیق کا. چہرہ ایسا بن گیا کہ مکروہ تحریمی کی تعریف سمجھ آ جائے. مکروہ تنزیہی تحریمی استاد سمجھاتا ہے سمجھ نہیں آتی, لیکن اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے. چوتھا, لیکن صحابہ کی جب بات آئے گی تو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, وہاں سب سے آگے صدیق نظر آتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ معہ کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں. اب یہ معیت ہم دیکھتے ہیں تو نبی کے ساتھ معیت, تو ادھر غار میں قرآن دوسرے انداز میں یوں بتاتا ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے نبی کو بتایا نہ گھبراؤ. نبی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت نبی کے ساتھ صرف صدیق ہے, جو رحمت نبی پر, صدیق پر وہی جو اللہ کی طرف سے عنایت نبی پر, وہ اس چادر میں صدیق بھی ہے. تو ادھر معنا نبی نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس وقت نبی کے ساتھ صدیق ہے. تو یہ وہی معیت ہے جس کو بلا فصل رب العزت نے سورہ فتح کی آخری آیت میں یوں بیان کیا, محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, صدیق بلا فصل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. صدیق بلا فصل سب سے بڑا صحابہ میں. یہی وجہ ہے سیرت کی کتابوں میں نبی کے جسم کی حیت لکھی ہے, اور اس میں نبی کی انگلیوں کے بارے میں ہے. علامہ خالد محمود صاحب لندن پی ایچ ڈی والے, انہوں نے ابقات میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہماری انگلیوں کا شیب ہوتا ہے, نبی کی انگلیوں کا شیب یوں نہیں تھا. ہماری یہ بیچ کی انگلی بڑی ہے, نبی کی یہ شہادت کی انگلی بڑی تھی ساری انگلیوں میں, اور اس سے حسن دوبالا ہو جایا کرتا تھا. اور یہ انگلی شہادت کی ساری انگلیوں میں بڑی کیوں رکھی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا اصل میں میرے نبی جب کبھی اشارہ کرتے ابو بکر و عمر کا, تو ابو بکر کا اشارہ شہادت کی انگلی سے کرتے, عمر کا اشارہ اس بیچ والی انگلی سے کرتے کہ ابو بکر عمر یوں ہوں گے, قیامت میں ابو بکر عمر یوں ہوں گے. اب یہ انگلی شہادت کی چھوٹی ہوتی, یہ بیچ والی بڑی ہوتی, تو اب دنیا کہہ سکتی تھی بھائی یہ بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے, دیکھو نا یہ چھوٹے اور بڑے کی بات ہوتی تو بڑے کا اشارہ پھر چھوٹی انگلی سے کیوں, چھوٹے کا اشارہ پھر بڑی انگلی سے کیوں؟ رب العزت نے نبی کی انگلیوں کا شیب یوں بنایا کہ شہادت کی انگلی کو سب سے بڑا بنا کر دنیا کو بتایا. اسی انگلی سے نبی نے خدا کی توحید کا بھی اشارہ کرنا ہے, اور اسی انگلی سے نبی نے صدیق کی صداقت کا بھی اشارہ کرنا ہے. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج انہی کی عزت و ناموس کے لیے 7,000 کی قربانیاں دی ہماری جماعت نے. یہ بات کہنا آسان ہے, اور سنو یہاں ہم گراٹے وزارتیں کرسیاں دیکھ کر نہیں آئے, عبدالغفور ندیم شہید کی قبر کی خوشبو سونگ کے آئے, علی شیر حیدری کی قبر کی خوشبو سونگ کے آئے. یہ کوئی معمولی کام نہیں. صدیق کی صداقت بیان کرنا. سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, حضرت حیدری شہید کے استادوں میں سے ہیں, اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ایک دن حضرت مدنی سے کہا حضرت بیعت کر لیں. فرمایا کہ لگتا ہے پاکستان بن جائے گا, تم وہاں ہوگے میں یہاں ہوں گا, شاید ملاقات نہ ہو, اور بیعت اسی سے کرو جس سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہے. چنانچہ سید احمد شاہ کہتے اللہ نے مجھے خواب دکھایا, خواب میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس کے جسم سے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, تو مجھے اشارہ ہو گیا کہ اسے ہی کوئی بزرگ ہو جس سے بیعت ہو. میں نے اپنے چند دوستوں سے اس کا ذکر کیا, پھر پاکستان بن گیا. کہتے ہیں میں پاکستان آیا, میرے چند دوستوں کو پتا تھا میرے خواب کا, تو ایک دوست نے آ کے کہا
فلاں جگہ ایک بزرگ آئے ہیں، جو نشانیاں تم نے بتائی ہیں شاید وہ ساری اس میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو سید احمد شاہ کہتے ہیں میں نے پہلی نظر میں دیکھ کے پہچان لیا یہ وہی ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا، ہاتھ بڑھا کر بیعت کری۔ دنیا ان کے مرشد کو غلام احمد سہواگ کے نام سے جانتی ہے، اور یہ غلام احمد سہواگ بہت بڑے پیر تھے۔ سید احمد شاہ خود بھی کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہیں تھے، خود بھی بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ثانیہ نین کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ شاید کریڈٹ ان کو حاصل ہے کہ ثانیہ نین پر اتنی سیر حاصل بحث کہ جس میں ثابت کیا کہ ثانیہ نین سے مراد ابو بکر صدیق ہے، شاید اس سے پہلے کسی نے اتنی تفصیل سے بیان نہ کیا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اپنے شیخ سے ایک دن کہنے لگے، استاد جی اکثر پروگراموں میں بھی چلا جاتا ہوں، شیخ جو آپ نے وظائف دیے ہیں معمولات مجھ سے پورے نہیں ہوتے، بعض دفعہ چھوٹ جاتے ہیں، پروگرام سے بعض دفعہ دیر سے آتا ہوں، بعض دفعہ معمولات رہ جاتے ہیں۔ سنو ان کے وہ وقت کے شیخ اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سید احمد شاہ تھوڑی دیر اپنے بیانات میں شان صدیق اکبر بیان کر لیا کرو، جتنے وظائف بھی چھوٹے ہوئے ہوں گے اللہ سب کی کمی کو پورا کر دے گا۔ جتنے معمولات چھوٹے سب کی کمی کو اللہ پورا کرے گا۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لو، صدیق کے گن ساری زندگی گاتے رہیں گے، صدیق کے گن ساری زندگی گاتے رہیں گے۔ موت کا وقت مقرر ہے، یہ ضروری نہیں کہ ناگن چرنگی میں جمعہ پڑھ تو موت جلدی آئے گی، صدیق اکبر میں پڑھ تو بہت سے لوگ جاتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں یار نظروں میں آ جائیں گے۔ ہاں اسرائیل ہر جمعے کو وہاں گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، جو آتا ہے سب کو پہچانتا ہے۔ ویسے تو آئے گی نہیں ہے، میوہ شاہ کا قبرستان ہے، یہ فلاں یہ سارے سپاہی صحابہ کے کارکنوں سے بھرے میں سارے انہی کی وہی تو ہیں۔ کہتے نہیں سارے وہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر پتہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ موت یہاں آئے۔ ہاں بعض دفعہ ڈرا بھی اتنا دیا جاتا ہے، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ کے آیا، کبھی خواب میں دیکھ لیا کڑی پہنی ہوئی ہے بیڑی، مولوی صاحب سے پوچھے گا مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہے گا ناگن تو جمعہ پڑھنے نہیں گئے تھے۔ اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے بعض، ہاں حضرت وہیں گیا تھا، ہاں دیکھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ وہاں نہ جایا کریں، اس طرف اشارہ ہے، تعبیر اس کی یہ ہے۔ حالانکہ ابن سیرین کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ جو خواب میں دیکھے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تعبیر اس کی یہ ہے کہ اللہ اسے مرتے وقت مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ لیکن تجھے تعبیر یہ بتائی جائے گی کہ ناگن گیا تھا اس لیے، تو بول بھائی کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد